اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیت اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک میں عصر کی نماز کے فوراً بعد یہ درس کا سلسلہ کئی برسوں سے جاری ہے۔ آج کی حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج ہم چند ان باتوں کے بارے میں جانیں گے، معلومات حاصل کریں گے جو نماز کے حوالے سے جائز یا ناجائز ہیں، یعنی دوران نماز کیا کام ہم کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، تاکہ ان باتوں کا خیال ہم کو اپنی نماز کے اندر رہے۔ حدیث کی کتابوں میں محدثین نے ابواب، چیپٹرز بنائے اس حوالے سے، جن سے یہ معلوم ہوگا کہ بندے کو نماز ادا کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کون سی چیز، کون سا کام نماز میں ہم کر سکتے ہیں اور کون سا نہیں کر سکتے۔ نماز میں بعض کام وہ ہیں جو ہو سکتے ہیں اور بعض نہیں ہو سکتے، یعنی بعض کی اجازت ہے کسی مجبوری کے عوض، مجبوری کے وجہ سے، اور بعض نہیں کر سکتے جن سے نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طرح علماء نے، محدثین نے فرمایا کہ کرنے والے بعض کام وہ ہیں جو فرض ہیں، جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اور بعض واجب، فرض کے قریب، جن کو اگر نہ کیا جائے یا رہ جائے تو نماز سجدہ واجب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ بعض کام مباح ہیں، یعنی جائز ہیں، کر لیا، اور بعض وہ کام ہے کہ جو نہیں کر سکتے۔ بعض کام حرام ہیں، بعض مکروہ تنزیہی ہیں، یعنی ایسا مکروہ جو خاص بڑی اہمیت کا نہ ہو۔ چنانچہ احادیث کی روشنی میں ہم ان چند کاموں کو، چند باتوں کو آج کی نشست میں معلوم کریں گے۔ ایک حدیث پاک جو صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف، ان دونوں کتابوں میں موجود ہے، اور ایک صحابی ہیں حضرت معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے بارے میں جو سجدے کی جگہ سے مٹی ہٹائے، مٹی برابر کرے، فرمایا اگر تمہیں کرنا ہے تو ایک بار۔ یہ حدیث یہاں تک ختم ہو گئی۔ اس پہ جو بات معلوم ہو رہی وہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز ادا کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی سجدے کی جگہ پر
گرد و غبار ہو، مٹی ہو۔ نماز میں مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کبھی صرف زمین پر نماز ادا کی جاتی ہے، فرش پر، کوئی دری وغیرہ بچھی نہیں ہوتی، کبھی دری پر ادا کی جاتی ہے نماز، کبھی قالین پر نماز ادا کی جاتی ہے، جائے نماز پر نماز ادا کی جاتی ہے۔ ہر صورت میں ایسا ممکن ہے کہ اسے محسوس ہو کہ سجدے کی جگہ میں مٹی ہے، گرد ہے، غبار ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے مسئلہ پوچھا تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ضرورت ہے، یعنی مٹی زیادہ لگ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں تشویش ہوگی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پرواہ نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، مٹی لگ جائے تو لگ جائے، اس سے نماز میں فرق تو نہیں آتا۔ اگر وہ نجاست والی نہیں ہے مٹی، اس میں کوئی غلاظت بھی نہیں ہے، صاف ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کسی کو تشویش ہو رہی ہو، اچھا نہ لگ رہا ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی کہ صرف ایک بار مٹی کو ہٹا لے، یعنی اپنے ایک ہاتھ سے اس گرد کو، اس مٹی کو دور کر دے۔ تو گویا نماز میں یہ اجازت ملی کہ اگر سجدے کی جگہ میں تم نے کوئی مٹی دیکھی، گرد و غبار دیکھا، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اسے صاف کرنا ہے تو اس کو ایک ہاتھ سے ایک بار نماز کے دوران میں صاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ نے اکثر ان کا نام سنا ہوگا۔ ان سے ایک حدیث پاک روایت ہے، اور یہ بھی متفق علیہ حدیث کہلاتی ہے، یعنی صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف، حدیث کی یہ دونوں کتابیں ہیں، ان میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا۔ کوکھ یعنی کمر، اس پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا۔ اب نماز کی جو حالتیں ہیں وہ یا تو قیام ہوتی ہے، یا رکوع ہے، قومہ ہے، قعود ہے، کہ آپ سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے ہو، رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہو، یا قیام میں کھڑے ہوتے ہو۔ تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو کوکھ پر یعنی کہ کمر پر نہ رکھنا، بلکہ فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی بچے اس بات سے کہ کمر پر اپنے ہاتھ رکھے۔ فرمایا کہ یہ ابلیس کا طریقہ ہے، شیطان کا۔ دوزخی جب تھک جائیں گے دوزخ میں تو اس طرح ہاتھ رکھیں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نماز تو نماز، غیر نماز میں بھی کوکھ پر ہاتھ رکھنے سے پرہیز کیا جائے، بچا جائے۔ البتہ اگر کوئی نماز میں ضعیف بندہ ہے، وہ لاٹھی کا سہارا لینا چاہتا ہو، ڈنڈے کا، تو اس کی اجازت دی گئی کہ وہ لاٹھی لے کر بغل میں لاٹھی رکھ کر، ڈنڈا رکھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
قومیں یعنی قوم جمع ہے قومیں نماز میں دعا کے وقت آسمان کی طرف نظر اٹھانے سے بچیں، ورنہ ان کی نگاہیں چھین لی جائیں گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے دوران ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں تلاوت میں بھی کوئی ایسی آیت پڑھی جاتی ہے جو دعا ہو، دعائیہ تلاوت، مثلا ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن ہے مگر دعائیہ ہے، یعنی اس میں دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے نماز پر قائم رکھ، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں نماز کبھی پڑھوں کبھی چھوڑ دوں، یہ نماز قائم ہونا نہیں کہلاتی۔ نماز قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھی جائے، کوشش کریں تو جماعت سے پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھنا بابرکت ہے۔ اگر کسی وجہ سے جماعت کا حاصل کرنا مشکل ہو یا جماعت نکل جائے تو اکیلے پڑھیں، نماز ہو جائے گی، لیکن نماز کو چھوڑے نہ، کیونکہ فقہا نے بھی یہ فرمایا ہے اور حدیث کی روح سے فرمایا کہ جو ایک وقت کی نماز بھی بغیر کسی شرعی مجبوری کے چھوڑے وہ جہنم کا مستحق ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب نماز میں دعا کا وقت آتا ہے، ایک تو یہی میں نے عرض کیا کہ کوئی تلاوت آپ ایسی کرو نماز میں جو دعا ہو، اور ایک وقت ہوتا ہے التحیات۔ التحیات میں پہلا حصہ تشہد، التحیات کا پہلا حصہ جو شروع ہوتا ہے التحیات للہ والصلاۃ والطیبات والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پہلا حصہ تشہد، یہ واجب ہے، بہت ضروری ہے پڑھنا۔ اس کے بعد کا حصہ درود ابراہیمی ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی 2 ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سنت ہے، یہ والا حصہ التحیات کا یہ مسنون ہے۔ اور اس کے بعد جو حصہ آتا ہے وہ دعا کا آتا ہے۔ دعا کا حصہ مستحب کہلاتا ہے، چھوٹ بھی گیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھا تو فضیلت ہے اور ثواب ہے۔ اب اس دوران میں جب کوئی یہ پڑھ رہا ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نماز میں دعا کے وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے باز رہو، ورنہ ان کی نگاہیں چھین لی جائیں گی۔ یعنی جب بندہ یہ دعا والی آیت پڑھ رہا ہو یا التحیات میں دعا پڑھ رہا ہو تو اوپر آسمان کی طرف نہ دیکھے۔ عام حالات میں جب دعا کی جاتی ہے تو اس وقت اگر آسمان کی طرف نظر اٹھ جائے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ آسمان جو ہے وہ قبلہ دعا ہے، دعا کا قبلہ ہے۔ مگر چونکہ نماز میں منع کر دیا گیا تو اب یہ خیال کیا رکھنا ہے کہ نماز کے دوران میں چاہے دعا والی آیت تلاوت ہو رہی ہو، آپ پڑھ رہے ہوں، یا التحیات میں کوئی دعا پڑھ رہے ہوں۔ التحیات کی دعا کوئی مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی دعا، رب اغفر لی، رب اغفر ورحم،
وانت خیر الراحمین، یہ بھی دعا ہے، بے شک التحیات میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ یا ابھی جو میں نے پڑھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اکثر یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو دعا کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جو دعا آپ کو آتی ہو عربی زبان میں وہ دعا آپ پڑھ سکتے ہو، مگر پڑھتے وقت اپنی نگاہیں سجدے کی جگہ یا اپنے ٹانگوں کی جگہ، گھٹنوں کی جگہ رکھیں۔ التحیات میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ویسے بھی حکم یہ ہے کہ سر اپنے ٹانگوں کی طرف رکھیں، گھٹنوں کی طرف رکھیں، اور نماز میں اگر کھڑے ہوئے ہیں تو سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں، اور جب رکوع میں جائیں تو پیروں کی پشت پر نظر رکھیں۔ یہ قاعدے ہیں جو نماز کے لیے بتلائے گئے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی بات کہ یہ بات ممنوع ہے کہ کوئی نماز میں دعا کی آیت یا التحیات میں آخر میں جو دعا پڑھی جا رہی ہے اس دوران میں کوئی اوپر دیکھے آسمان میں، اس سے منع کیا گیا کہ یہ نہ کرنا۔ ایک اور حدیث حضرت ابی قتادہ صحابی ہیں، ان سے روایت ہے، اور یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف دونوں میں ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ لوگوں کی امامت فرما رہے تھے، امام بنے ہوئے تھے نماز میں، لوگ پیچھے مقتدی تھے، اور امامہ بنت ابی العاص یہ حضور کی نواسی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، سب سے بڑی حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، پھر سب سے چھوٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یہ حضور کی شہزادیاں ہیں۔ تو سب سے جو بڑی شہزادی ہیں حضور کی، ان کا نام ہے زینب، ان کی جو بچی ہے اس کا نام ہے امامہ۔ تو حدیث میں یہ آیا، یہ صحابی روایت کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور امامت فرما رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو اپنے کندھے پر اٹھایا، آپ ان کو، امامہ آپ کے کاندھے پر ہوتی، جب آپ رکوع کرتے تو انہیں اتار دیتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو انہیں پھر اٹھا لیتے، یعنی سجدے سے سر اٹھا لیتے تو ان کو کاندھے پر بٹھا لیتے، یا کھڑے ہوئے ہیں تو کاندھے پر اٹھا لیا۔ اب اس حدیث سے یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران میں یہ عمل کیا کہ اپنی پیاری نواسی کو محبت کی بنا پر نماز کے اندر بھی اپنے کاندھے پر سوار کیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ کے صاحبزادے ہیں، شہزادگان ہیں، ان کی بھی یہ حدیث ہے، ان کے بھی یہ واقعات ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور نماز میں ہوتے تو حضرت امام علی مقام حضور کی پیٹھ پر، کمر مبارک پر سوار ہو جاتے تھے، سجدے کی حالت میں ہوتے تھے حضور، تو حضور اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ وہ خود اتر نہ جاتے، حضور سجدے میں رہتے، یا حضور رکوع فرما رہے ہوتے تھے تو امام حسین آپ کے پیر مبارک کے بیچ میں سے نکل کے ادھر نکل جاتے تھے،
کیونکہ بچے تھے، چھوٹے تھے وہ. تو یہ واقعات ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، سیرت طیبہ میں ملتے ہیں. مگر اس حدیث سے فقہا فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ عوام کے لیے نہیں نکالا جا سکتا، ہم جیسوں کے لیے نہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی کسی بچے کو، بچی کو، پوتے کو، نواسی کو، پوتی کو، نواسے کو نماز میں اٹھا لیں، کیونکہ اگر اس طرح ہم کریں گے تو یہ نماز کو فاسد کر دے گا یہ عمل. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ نے کوئی عمل کیا، وہ آپ کی خصوصیات. لیکن ہر بندہ ہر وہ کام نہیں کر سکتا جس کی رسول پاک نے دوسروں کو اجازت نہیں دی. چنانچہ نماز میں اگر کوئی بچہ یا بچی کو دوران نماز اٹھائے گا، پھر اتار دے گا، پھر اٹھا لے گا، تو یہ ہو جائے گا عمل کثیر. عمل کثیر کہتے ہیں کہ ایسے عمل کو جو نماز میں زائد عمل کہلاتا ہے، اور جس عمل کو دیکھ کر، کرتا ہوا دیکھ کر کوئی دوسرا شخص یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے. کیونکہ نماز میں جب بندہ ہوتا ہے تو اس کی حرکت سے یا اس کے عمل سے یہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ بندہ نماز میں ہے. اب اگر نماز کے اندر کوئی ہم ایسا عمل کر رہے ہوں جس میں دونوں ہاتھ بھی کھل جائیں تو یہ عمل کثیر کہلائے، اور دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ شاید یہ نماز میں نہیں ہے. تو اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ عمل منع ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا، وہ یہ عمل کر سکتے تھے اور کیا. اب ایک اور حدیث یہ بھی ابو ہریرہ سے روایت کی گئی ہے، اور یہ جامع ترمذی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نماز میں جمائی، اباسی بھی کہتے ہیں اس کو، شیطان کی طرف سے. تو جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو بقدر طاقت اس کو دور کر دے. اور ایک اور حدیث میں ہے، ابن ماجہ کی حدیث میں، کہ اگر ایسی صورت پیش آ جائے، جمائی آ جائے، تو ایک ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے. اب یہ جمائی جو ہے یہ اکثر آتی رہتی ہے، نماز کے علاوہ بھی آ جاتی ہے، نماز میں بھی آ سکتی ہے. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ شیطان کی طرف سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ بندہ کوئی ایسا کام کر لے، کوئی ایسا عمل کر لے کہ اس کی نماز خراب ہو جائے، یا مکروہ ہو جائے، یا نماز فاسد ہو جائے. کیونکہ شیطان تو نیکی میں خوش ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ بندہ عبادت کے اندر صحیح طور سے مصروف ہو، مشغول ہو. چنانچہ عام حالت میں بھی جمائی آتی ہے اور نماز کی حالت میں بھی آ سکتی ہے. جس طرح عام حالت میں چھینک بھی آتی ہے اور نماز میں بھی چھینک آ سکتی ہے. عام حالت میں کھانسی آتی ہے، نماز میں بھی آ سکتی ہے. تو چھینک تو اچھی کہی گئی، چھینک کو اچھا سمجھا گیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے. چھینک کو اللہ پسند فرماتا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو پیدا ہونے کے بعد ان کو چھینک آئی تھی. اور چھینکنا جب کسی کو آئے ہو تو وہ کہے الحمدللہ چھینکنے کے بعد، اور جو سننے والا ہے وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. تو چھینکنا تو صحیح ہے، نماز میں بھی آ سکتی چھینک. مگر جمائی اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے
کہ عام حالت میں بھی کوشش کرے کہ جماعی اگر آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے، یا نماز کے حالت میں جماعی آئے تو دانتوں سے ہونٹوں کو دبا لے، تاکہ جماعی جو ہے وہ منہ نہیں کھلے گا اور جماعی دور ہو جائے گی. یعنی کہ اس طرح سے ہونٹ بند کر لے، دانتوں سے دبا لے تو جماعی دور ہو جائے گی. یا پھر وہی بات ہے جو دوسری حدیث میں آئی بات کہ ایک ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ لے، منہ پر رکھ لے تاکہ منہ کھلے نہ. اور عام حالت میں اگر جماعی آئے اور لوگ بیٹھے ہوں یا لوگ ساتھ میں ہوں تو اس وقت بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے سامنے منہ کھول کر اباسی یا جماعی نہ لی جائے. اس وقت بھی جماعی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ چند باتیں اس وقت نماز میں کچھ کام کے کرنے کی اور کچھ کاموں کے نہ کرنے کی بیان ہوئیں. اور ایک اور حدیث پڑھ کر اختتام کرتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان سے یہ حدیث ہے، اور سنن نسائی، مسند احمد اور سنن ابو داؤد اور دارمی شریف، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے پر متوجہ رہتا ہے، توجہ کرتا ہے جب کہ وہ نماز میں ہو، جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے. ادھر ادھر نہ دیکھے. جب ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے توجہ ہٹا لیتا ہے. اب یہ ادھر ادھر دیکھنا جو ہے نماز میں دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک ہے چہرے کو پھیر لینا، یہ تو نماز کو فاسد کر دے گا. پورا چہرہ کوئی گھما کر دیکھے ادھر یا ادھر تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایک ہوتا ہے صرف نظر سے ادھر ادھر گھما کر ذرا سا دیکھ لینا. تو اگر کوئی صرف نظر کو ادھر سے ادھر گھما لیتا ہے تو اگرچہ یہ مکروہ کہا گیا ہے مگر نماز نہیں ٹوٹتی. یا کوئی سجدے کی جگہ سے آگے تک نظر کو اپنی اٹھا کر دیکھ لے تو نماز پہ فرق نہیں پڑتا. لیکن دائیں یا بائیں چہرے کو گھمانا، چہرہ موڑ کر دیکھنا، یہ ظاہر ہے کہ نماز میں زائد عمل ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. تو یہ جو چند باتیں ہم نے اس وقت آج کی نشست میں سنی ہیں، ان میں یہ پتہ چلا کہ بعض باتیں بظاہر تو بہت چھوٹی لگتی ہیں مگر یا ان سے نماز ٹوٹ سکتی ہے، یا مکروہ ہو سکتی ہے، یا فاسد ہو سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے. تو ان چیزوں سے احتیاط، ان چیزوں سے بچنا نماز کے دوران میں ضروری ہے. کیونکہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو غیر نماز کی حالت سے بالکل مختلف ہوتا ہے. نماز کے علاوہ تو آپ کچھ بھی کر لو وہ چل جاتا ہے کیونکہ نماز نہیں ہے. نماز میں جب بندہ آ گیا تو وہ بالکل اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا. اب ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر صرف اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے. حدیث پاک میں کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اس طرح ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں، چونکہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، تو جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ سے کوئی باتیں کر رہا ہے. تو اس لیے اس وقت خشوع اور خضوع، یہ دو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، خشوع و خضوع. ایک تو یہ کہ ساکن کھڑے ہوں،
ہلنا ہلانا جھومنا نماز میں یہ منع ہے، سیدھے کھڑے رہو۔ عام حالت میں تو کوئی ادھر بھی جھوم سکتا ہے، ادھر بھی جھوم سکتا ہے، ادھر بھی ہل سکتا ہے، ادھر بھی ہل سکتا ہے، مگر نماز میں ادھر ادھر ہلنا ممنوع ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ توجہ اپنی دل کے ساتھ قلبی طور پر اللہ کی طرف رکھو، اس نماز کی طرف رکھو، جو پڑھا جا رہا ہے اس کی طرف رکھو۔ صرف ایک اجازت دی فقہا نے کہ التحیات میں ایک مقام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا جاتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں۔ اب یہ ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے سلام، اور بصیغہ خطاب ہے، یعنی کہ پکارا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جیسے فقہا فرماتے ہیں کہ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ کہو، تو وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ نماز کے اندر تو ہر نماز میں ہم کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، تو ایھا النبی کا معنی یہی ہے کہ اے نبی، ایھا النبی، ایھا کا لفظ جو ہے یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا جا رہا ہے۔ اس وقت فقہا نے یہ اجازت دے دی ہے کہ جب آپ یہ سلام کرو تو ایسا تصور کرو کہ گویا آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سلام پیش کر رہے ہو، یعنی کہ ان کی طرف متوجہ ہو کر سلام کرو۔ جیسے جب یہ سلام کرو تو تصور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا لاؤ اپنے ذہن میں خاص کر، اور یہ سلام کر لو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ تو خاص خصوصیت ہو گئی التحیات میں سلام کے وقت کی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا جا رہا ہو، ورنہ پوری نماز میں خیالات تو آ جاتے ہیں انسان کو، خیالات پر نماز فاسد نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی خیال آ جائے نماز میں، نماز کے دوران میں، اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو بار بار نماز ٹوٹتی، بار بار نماز دوبارہ نیت باندھنی پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے معافی عطا فرمائی کہ وسوسے آ جانا نماز کے اندر یا خیال آ جانا نماز کے اندر، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جان بوجھ کر خیالات لاتا رہے، جان بوجھ کر خیال کرتا رہے، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ آج کی نشست میں ابھی جو آپ نے احادیث سنی، جن میں پتہ چلا کہ اگر سجدے کی جگہ پر مٹی پڑی ہوئی ہے اور آپ کو اس سے پریشانی ہے تو آپ ایک ہاتھ سے مٹی کو ہٹا دیں، یا جمائی آ رہی ہے تو آپ ہونٹوں کو دانتوں سے دبا لیں تاکہ جمائی نماز میں نہ آئے، وہ شیطان کی طرف سے، یا اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیں، تو یہ اجازت دے دی گئی۔ اسی طرح نماز میں کوکھ پر، کمر پر ہاتھ نہ رکھیں، منع کیا گیا، اور نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور نماز میں اگر کوئی دعا کی تلاوت کر رہے ہوں یا تحیات پہ دعا مانگ رہے ہوں تو پھر آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائیں۔ یہ سب باتیں معلوم ہوئی کہ نماز میں ناجائز ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے آج سنا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ درس کی حاضری آج کی قبول فرما، احادیث شریفہ جو پیش کی گئیں اس کو قبول فرما۔ حضور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما،
ہمارے مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا، ہمارے عزیز اقارب خواتین و حضرات اور ہمارے تمام پیر بھائیوں بہنوں کی ارواح کو ثواب پہنچا، ہمارے حلقہ محمد رمضان قادری کی روح کو ثواب پہنچا۔ یا اللہ ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کر۔ اے اللہ نماز کی توفیق عطا کر، نماز میں جن کاموں سے منع کیا گیا ان سے بچنے کی توفیق عطا کر، ہمیں معافی عطا کر، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔